اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈیرہ نواب صاحب میں آیا ٹھہرا ہوں اور اس وقت میں موجود ہوں اس ریاست کے حکمران خاندان عباسی نوابوں کے سادے گڑھ پیلس کے سامنے۔ آج میں آپ کو انتہائی دلچسپ تاریخ بتانے لگا ہوں اور اس تاریخ کا تعلق عباسی نوابوں سے ملاقات کرنے کے طریقے کا ہے۔ یہ سادے گڑھ پیلس کا مین دروازہ ہے اور اس دروازے سے یہ جہاں سے اب یہ موٹر سائیکل پر کچھ لوگ جا رہے ہیں، یہاں سے صرف یہ جو مین دروازہ ہے اس سے صرف عباسی نواب اور ان کے خاندان قریبی یعنی جن میں ولی عہد کو آپ شامل کر لیں ان کو یہاں سے داخلے کی اجازت تھی۔ اب جو دوسرے لوگ تھے اس محل میں، فرض کیا جو روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے آتے تھے، ان کے آنے کا راستہ ایک یہ تھا، یہ گیٹ کے ساتھ موجود ہے، یہ دیکھیں یہ باہر کھلتا ہے پھر دروازہ۔ اس راستے سے وہ جو یہاں یعنی آپ سمجھ لیں روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے تھے ان کا داخلہ ہوتا تھا، پھر وہ یہاں سے داخل ہو کے یہ جو سیدھے ہاتھ پہ آپ کو یہ نیچے روڈ سا دکھائی دے رہا ہے، سولنگ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، یہ پھر سیدھا ایسے ادھر جا کے وہ جو چمنی ہے سامنے دکھائی دے رہی ہوگی آپ کو، اس چمنی کی پرلی طرف پھر وہ سیدھا راستہ آگے جا رہا ہے اور پھر وہ آگے جا کر الٹے ہاتھ پہ پھر ایک اور گیٹ ہے جہاں سے ڈیرہ نواب کی دوسری طرف سے بھی روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے لوگ داخل ہوتے تھے، ادھر سے بھی کچھ لوگ آتے تھے، ادھر سے زیادہ آتے تھے، پھر یہ تمام لوگ وہاں سے ان کی ڈیوٹیاں جس طرح تھی وہ تقسیم ہو جایا کرتے تھے۔ تو میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ ملاقاتی سمجھا رہا ہوں اور وہ عمارات بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جہاں یہ تمام مرحلے طے کیے جاتے تھے عباسی نواب سے ملاقات کے لیے۔ اب جنہوں نے عباسی نواب صاحب سے ملاقات کرنی ہوتی تھی اور وہ روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے یا اس محل کے ملازم نہیں ہوتے تھے، وہ جب اس دروازے سے داخل ہوتے تھے تو یہاں پر یہ جہاں اب آپ کو یہ سارے سادے انگریزی کی کر نظر دے پہ حسن تاکوں یہ ان کے ساتھ، کیونکہ اس دور میں تو یہاں چاروں طرف باغ بہار ہی تھی، یہاں پھول ہی پھول تھے، گملے ہوتے تھے، پلاٹس تھے، یہ ماحول تو نہ تھا جیسے اب ہے۔ تو ورنہ اگر یہ پرانے ماحول پر میں چلا جاؤں تو ایسے سمجھیں کہ یہ جو آپ کو درخت دکھائی دے رہے ہیں ان کا نام و نشان نہیں تھا، یہاں پر سبزہ اور پھولوں کی کیاریاں اور یہ سامنے جو بلبوں والے گلوب لگے ہوئے رہے یہ چمک دمک رہے ہوتے تھے۔ یعنی اس محل میں کام کرنے والے بزرگ ہمیں کوئی مل جائے تو وہ کہتے تھے جنت کا ٹکڑا تھا سادے گڑھ پیلس۔ اچھا یہ ہے وہ عمارت، اس کو یہ جو ہمارے علاقے میں مشہور تھا، اس کا نام تھا پچھ پرتیت علی کوٹھڑی، پچھ پرتیت علی دفتر۔ یہ دیکھیں اب یہاں آپ کو تمام اینٹیں دکھائی دے رہی ہوں گی، اس عمارت کا تو نام و نشان مٹ گیا ہے، ورنہ یہاں ایک انتہائی عالی شان اور خوبصورت عمارت موجود تھی جس میں لاتعداد لوگ کام کرتے تھے، جو انتہائی یعنی کہ مملکت عباسیہ کے انتہائی وفادار، منجھے ہوئے اور اپنے کام میں ماہر لوگ تھے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس عمارت کے اندر کافی سارے کمرہ جات بھی تھے۔ یہ اس کی اینٹیں، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی، تو یہ اس ٹائل سے آپ اندازہ لگائیں، اس کی خوبصورتی سے، اس کی ڈیزائننگ سے، کہ یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت عمارت ہوگی کہ جس کی ٹائل آج بھی یہاں پڑی ہے اور بہترین حالت میں ہے، جبکہ اس عمارت کو 150 سال ہونے کو آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے آگے وہ جو چھوٹا حصہ ایک یہ ایرا اور اس سے آگے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں برآمدہ ہوا کرتا تھا اتنا لمبا، اور یہ ابھی تک یہ اس بنیادوں میں اینٹیں دکھائی دے رہی ہیں اس عمارت کی، جس عمارت کو کھود کر اس کی اینٹوں کو نکال کر اب اس جگہ کو اس حال میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور یہ میں اب یہ چاروں طرف پھر کر یہ اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی عمارت تھی۔ یہ دیکھیں ہر طرف آپ کو اینٹیں دکھائی دیں گی
اور یہ کھدے ہوئی جگہیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں کمروں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، بہت بڑا دفتر تھا یہ، اور یہ آگے تک ہے۔ میں تھوڑا سا اور بھی کوشش کرتا ہوں، اگر مجھے راستہ ملتا گیا تو میں آپ کو دکھاؤں تاکہ تشنگی نہ رہے، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ یہ عمارات کے بچے کچے یہ حصے یہاں پر موجود ہوں گے۔ یہ دیکھیں، وہ دیکھیں وہاں تک، یعنی اس سے بھی یہ عمارت جو ہے ابھی کم از کم 100-200 فٹ آگے تک بھی موجود ہے جہاں میں ٹھہرا ہوں، اور پیچھے سے میں تقریباً 200-250 فٹ میں سفر بھی کر آیا ہوں ادھر۔ اچھا، اس بڑی عمارت میں جس کو ہمارے یہاں کے لوکل لوگ کہتے تھے پچ پرتی تالا دفتر، تو یہ ابتدائی انسپیکشن تھی یہاں پر۔ جو بھی عباسی نوابوں سے ملنے کے لیے یہاں آتے تھے، تو وہ جو میں نے آپ کو دروازہ دکھایا ہے سائیڈ والا راستہ اندر آنے کا، وہاں سے ان کا داخلہ ہوتا تھا، اور پھر سب سے پہلے ان کا اندراج اسی دفتر میں تسلی سے کیا جاتا تھا۔ یہ جو سامنے آپ کو 4 دیواری نظر آ رہی ہے، اس کی دوسری طرف کیونکہ اب ان عمارات کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے، خالی میدان ہے، تو پھر یہاں سے تسلی ہونے کے بعد جو لوگ نواب صاحب سے ملاقات کے متلاشی ہوتے تھے، یا نواب صاحب نے جن کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہوتا تھا، مشیر صاحب کے دفتر میں بھیج دیا جاتا تھا۔ پھر مشیر صاحب ان کا اندراج کرتے تھے، تسلی کرتے تھے اپنی کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ملاقات کے لیے نواب صاحب نے خود طلب کیا ہے، یا یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تسلی ہے کہ یہ ان کی ملاقات کرا دی جائے تو نواب صاحب خوش ہوں گے، اور علاقے کے جو مسئلے مسائل ہیں ان میں بھی کمی ہوگی۔ پھر مشیر صاحب وہاں سے ان کا اندراج کر کے ان کو پھر سامنے ایک چٹی کوٹھی ہے، یہ سادے گڑھ پیلس کے ساتھ ہی ایک بڑی خوبصورت چٹی کوٹھی کے نام سے مشہور ایک کوٹھی ہے، وہاں پر جو نواب صاحب کا پھر انتہائی قریبی عملہ بیٹھا ہوتا تھا، جنہوں نے پھر اندر محل میں نواب صاحب کے ملاقاتی روم تک ان لوگوں کی رہنمائی کرنی ہوتی تھی۔ پھر ان کو وہاں چٹی کوٹھی میں پہنچا دیا جاتا تھا، اور وہاں سے پھر میں سادے گڑھ پیلس کے بالکل سامنے تو نہیں، سادے گڑھ چٹی کوٹھی کے ساتھ ہی اور دروازے ہیں جو اندر برآمدے کے ساتھ محل کے اندر جن میں داخلہ ہوتا ہے، ان دروازوں کے ذریعے نواب صاحب کے ملاقاتی کمرے کے ساتھ ہی بنے ہوئے ایک بہت بڑے ہال کمرے میں ان کو پہنچا دیا جاتا تھا، جہاں پھر ان کی باری آنے پر عباسی نواب صاحب سے ان کی ملاقات ہو جایا کرتی تھی، اور پھر اس ملاقات میں ان کے جو بھی مسئلے مسائل یا معاملات ہوتے تھے، ان پر سیر حاصل گفتگو کے بعد ان کے حل کے لیے نواب صاحب مناسب حکم جاری کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔